السلام علیکم دوستو، ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص تو ضرور ہوتا ہوگا جو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہوگا. کبھی چھوٹے جھوٹ، کبھی بڑے جھوٹ، کبھی جھوٹے قصے، کبھی کوئی فسانہ جھوٹا، کبھی کوئی جھوٹی خبر. ہمیں اس پہ غصہ بھی آتا ہوگا اور ہمارا خون بھی کھولتا ہوگا کہ یار یہ کتنا برا آدمی ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی. کبھی کبھار تو ہم اسے سزا بھی دیتے ہوں گے، کبھی کبھار اسے اگنور کر دیتے ہوں گے، اور یہ بھی ہوتا ہوگا کہ کبھی اس کی سچی بات بھی ہم نہیں مانتے ہوں گے. ہم یہ سارے ایکشنز کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ جھوٹ بولنے والا بنا کیوں ہے؟ کیا وہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تب بھی جھوٹ بولتا تھا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. آخر اس کو یہ جھوٹ کی لت کیوں پڑی؟ تو غور کریں کہ اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. اگر ہم روٹ جڑ تک یعنی روٹ تک جائیں، اس بات کی روٹ کاز تک جائیں، تو بہت سے اسباب ہمیں ملیں گے جو ایک شخص کو جھوٹا بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچپن میں شاید اس نے کبھی سچ بولا ہو اور وہ سچ بولنا اس کی غلطی بن گیا ہو. اب آپ کہیں گے کہ سچ بولنا غلطی کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، مثال کے طور پہ کوئی برتن ٹوٹ گیا، یا اس سے کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا، اسکول میں ہو گیا یا گھر میں ہو گیا. اب اس کی امی کا یا ابو کا یا ٹیچر کا پریشر اتنا تھا، بہت سخت تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہمت دکھائی، اس نے سچ بول دیا، اس نے مانا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، یہ نقصان میں نے کیا ہے. اب وہ جو سخت آدمی تھا، چاہے وہ باپ تھا، چاہے ماں تھی، چاہے بڑا بھائی تھا، چاہے استاد تھا، اس نے سچ بولنے پر اس کو سزا دی، اور ایسی سزا دی کہ وہ سزا اس کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی. اب آئندہ دوبارہ جب کبھی اس سے کوئی نقصان ہوا تو اس نے سچ نہیں بولا کہ یہ نقصان مجھ سے ہوا ہے، بلکہ وہ جھوٹ بول گیا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں، وہ بچ گیا. اب اس کے دماغ نے سوچا کہ یار سچ بولنے پر تو سزا ملتی ہے اور جھوٹ بولنے سے بندہ بچ جاتا ہے، لہذا سچ بولنا بری چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے. جھوٹ بولنا فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اپنا تحفظ، اپنا بچاؤ، اپنی بقا. باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. جیسے آپ کسی پل پر سے گزر کے جا رہے ہیں اور بڑی ہی خوبصورت باغات ہیں اور رستے میں پہاڑیاں بھی آتی ہیں، آپ بڑا انہماک کے ساتھ ان کو دیکھتے جاتے ہیں، لیکن اچانک آگے پل خستہ حالت میں آ جاتا ہے، اتنا باریک اور خستہ حالت میں آتا ہے کہ آپ کو سنبھل سنبھل کر اس پر سے پاؤں رکھ کر گزرنا پڑتا ہے اور آپ کو گرنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. تو آپ غور کریں گے کہ اگر اس لمحے وہ مناظر پہلے سے زیادہ بھی خوبصورت ہوں تو آپ کو مناظر کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، آپ کی توجہ ہی اس طرف نہیں جائے گی، کیونکہ آپ کی ساری توجہ اپنے آپ کو بچانے کی طرف کنورٹ ہو چکی ہے. تو جب اس بچے نے سچ بولا تو سچ نے اس کو سزا دلوائی، مار پڑوائی، جھوٹ نے بچایا. تو اب اس بچے کی ساری توجہ اپنے آپ کو بچانے کی طرف مائل ہو گئی. اب اس کے دماغ نے یہ دفاعی میکنزم اختیار کر لیا کہ یار آئندہ جھوٹ ہی بولنا ہے، جب بھی بولنا ہے اپنا بچاؤ کرنا ہے، جھوٹ ہی بولنا ہے، سچ کبھی نہیں بولنا ہے، کیونکہ سچ بولنے سے انسان کو سزا ملتی ہے. تو اب اس شخص کا اصل مجرم کون تھا؟ جھوٹ بولنے والے کا. اس جھوٹ بولنے والے کے اصل مجرم اس کے وہ والدین تھے جس نے سچ بولنے پر اس کی تعریف نہیں کی، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کو سزا دے دی. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ بیٹا تم نے اپنی غلطی مانی ہے، سچ بولا ہے، یہ اس چیز کے نقصان سے بہت زیادہ بڑی بات ہے جو تم نے کی ہے، لہذا جتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے آئندہ کوشش کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے. وہ والدین بھی توجہ کریں جو بچوں پر اتنا پریشر رکھتے ہیں اور ان کو اتنا خوف زدہ رکھتے ہیں کہ بچے کوئی کام نہ کرنے کے باوجود جھوٹ بول دیتے ہیں. ہوم ورک کیا ہے؟ بابا ڈانٹیں گے. بابا جی کیا ہے؟ بیش نہیں کیا ہوتا. نمبروں کے بارے میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. فلاں کام کیا ہے؟ دیکھا کیا نہیں ہوا، مما ڈانٹے گی.
ہاں ہاں کیا ہے، میں نے کیا تھا. یعنی اس طرح وہ جھوٹ کو اپنا دفاعی میکنزم بنا لیتے ہیں اور اپنی حفاظت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو اس جھوٹ بولنے والے کے قصوروار کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے سچ کو سزا بنا دیا. تو جب آپ کسی جھوٹ بولنے والے کی اس روٹ کاز تک پہنچیں گے تو اب آپ کو اس پر غصہ نہیں آئے گا بلکہ اس سے ہمدردی آئے گی. غور کیجیے گا کہ کوئی بھی ایک بندہ منتخب کیجیے جو جھوٹ بولتا ہو، اس کو اپنا پروجیکٹ بنائیے، اس کی زندگی پہ ورک کیجیے، اس سے سوال جوابات کیجیے، اس کے ساتھ بات کیجیے. اگر آپ کو اس کی جھوٹ کی وجہ سمجھ آ گئی تو آپ کو اس پر غصہ آنے کی بجائے اس سے ہمدردی آنا شروع ہو جائے گی. اور جب آپ کو اس سے ہمدردی ہوگی، آپ اس کی اصلاح بھی ہونا شروع ہو جائے گی.